برادران اسلام، بزرگان دین، باشندگان کمل گھاٹی، بھائیو، بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، مختصر اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، کل قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری بہبودی اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اندر بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتے رہے۔ انہی میں سے خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری حبیب رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل، اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے مقدس قرآن مجید 15 پارہ سورۃ الاسراء، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 61 سے 63 کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ صحیح ابو داؤد اور ترمذی شریف کی 2 حدیث آپ لوگوں کے حوالے عرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں ان آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کو اپنی موضوع سخن بنا کر نصیحت کے طور پر مختصر کچھ باتیں عرض کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس منبر رسول پر کچھ باتیں زراعت کرنے کا موقع ملا، اور خطبہ جمعہ میں ان مختصر وقت میں پورے موضوع کو وضاحت کر دینا ناممکن ہے۔ پھر بھی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان مختصر وقت میں جو 2 آیات کریمہ اور 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے حوالے عرض کیا ہے، انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں اپنے باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، وما توفیق الا باللہ۔ برادران اسلام، دنیا کے ہر مسلمان آج اس بات کو بخوبی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں جانتے ہوں ان کو جاننا بھی سخت ضرورت ہے کہ انسان کی دل کی بیماریوں میں سب سے خطرناک، بھیانک بیماری جو ہے، وہ بیماری انسان کو ایک دوسرے کو، دوسرے انسان کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد کرنا، جلن پیدا کرنا۔ اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ان کی زندگانی ناخوشگوار رہتی ہے، ان کے دل و دماغ کبھی اطمینان و سکون کی راحت کی زندگی بسر کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ ایک دوسرے کی چغلی، دوسرے کی غیبت، دوسرے کو دیکھ کر جلن، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر اپنے دل میں حسد پیدا کرنے کے لیے غور و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ حضرات کے سامنے ان حسد کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ حسد نتیجتاً ہے کیا چیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک دوسرے انسان کی اچھائی بھلائی کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کیوں کرتے ہیں؟ بھائیو، بزرگوں، دوستو، حسد کی لغوی معنی جب آپ لغات اور ڈکشنری کو کھول کر دیکھیں گے
تو آپ کو یہ پتا ہوگا، آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ حسد کی لغوی معنی ہوگا بغض و عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، دشمنی اپنے دل میں رکھنے کو حسد کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی ہماری زبان میں جو کہتے ہیں، اپنی دوستوں کی اچھائی، ان کی زوال کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہمارے اچھے خوبصورتی، حسن و جمال کو دیکھ کر، ہمارے اچھے بزنس کو دیکھ کر، ہمارے اچھے عمارت و کاروبار کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ یہی ہے حسد۔ برادران اسلام، حسد ایک ایسی خطرناک آگ ہے کہ جب یہ حسد کی آگ جب کسی بستی میں، یا پھر یہ حسد کی آگ جس گاؤں میں، جس گلی میں، یا پھر یہ حسد کی آگ جس محلے میں لگ جائے گی، اللہ کی قسم پھر وہ سارے گلیوں کو، سارے محلوں کو تباہ و برباد کر کے راکھ کر دے گی۔ تب جا کے پورے ملک و سماج کو، قوم و ملت کے اندر خون خرابہ پیدا کر دے گی، صرف حسد کی وجہ سے۔ نتیجتاً تب جا کے بھائی بھائی میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، بیوی شوہر کے ساتھ دشمنی، بہو ساس کے ساتھ دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ نتیجتاً آخر یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس عظیم جرم سے، اس خطرناک بیماری سے خود بچتے اور اپنی امت محمدیہ صحابہ رسول کو اس بات کی تاکید کرتے تھے، لوگوں تم لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچو۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخاطب کر کے فرماتے کہ اے میرے نبی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے میرے حبیب، خبردار تم کسی کے تعلق سے اپنے دل میں حسد نہ کرو، حاسدین کی حسد سے بچو، حسد کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ حسد تمہارے سارے اعمالوں کو غارت کر دے گی، تمہارے اعمالوں کو کھا جائے گی، تمہارے سارے اعمالوں کو برباد کر دے گی۔ نتیجتاً تمہارا حال یہ ہوگا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث، راوی حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، میرے امت کے لوگوں، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچو، اپنے دل میں جلن پیدا کرنے سے دور رہو۔ فإن الحسد، اس لیے کہ حسد کرنے والیوں کے نیکیوں اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ ایک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ ایک دوسرے کی حاسدین کی حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد کرنے والوں کے اعمال ان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کی آگ ایک لکڑی کو چولہے میں کھا جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض حسد ہوگا، اللہ کی قسم وہ شخص کبھی بھی اطمینان و سکون کے سانس لے ہی نہیں سکتا۔ دلیل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ لوگ ہمیشہ خیر و بھلا میں زندگی بسر کریں گے، کہ لوگ ہمیشہ اطمینان و سکون کی زندگی بسر کریں گے جب تک کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے تعلق سے اپنے دل میں جلن پیدا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی بغض و عداوت، دشمنی، حسد ہوگا، اللہ کی قسم وہ شخص روئے زمین کے اندر کبھی اطمینان و سکون کی سانس لے ہی نہیں سکتا۔ مثلا جس بات کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید 15 پارہ سورہ نمبر 17
آیت نمبر 61 سے 63 کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس بات کی نقشہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے فرماتا ہوں۔ حسد کرنے والوں کی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حسد انسان کے اندر کیوں جمع ہوتا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس سبب کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اس بات کی حکم دیا کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی، اس بات کی درس دی کہ نوجوانوں کی جماعت، فرشتوں کی جماعت، تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم کر لی، بلا چور چرا کیے ہوئے اللہ رب العالمین کی باتوں کو سر تسلیم کر لی، الا ابلیس، مگر مردود ابلیس نے اس بات سے تکبر کیا، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ٹھکرایا۔ کیا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، اے اللہ میں تیری اس ذات کو سجدہ کروں جس کو تو نے ایک معمولی مٹی سے پیدا فرمایا، جبکہ تیری یہ وعدہ ہے، تیری یہ شان ہے، تیری یہ عزت و جلال کی قسم ہے، تو نے اس بات کی دعویٰ کی ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے اس بات کی شان کے ساتھ کہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اور اس ذات کو حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے معمولی مٹی سے پیدا فرمایا، جبکہ آگ اس مٹی کے مقابلے میں ہمیشہ اوپر جاتی ہے۔ یہ آگ کے انگارے کا یہ دار و مدار ہے، ان کی یہ حقیقت ہے کہ آگ کے انگارے ہمیشہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ بھلا میں اس معمولی ذات کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بحث و مباحثہ ہوتے رہا، اللہ رب العالمین سے تکرار ہوتے رہی، اور کہا کہ میں اس معمولی ذات کو سجدہ کر نہیں سکتا ہوں جس کو تو نے ایک معمولی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر ان مردود ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کے لیے کچھ مہلت دے دی، اے اللہ تو نے مجھے اگر قیامت تک کے لیے مجھے کچھ رخصت دے دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں بھی تیری عزت و جلال قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیری کچھ مخلص اور مومن بندوں کے علاوہ جتنے بھی ذریات ہیں، جتنے بھی تیری نسلیں ہیں، ساری ذریت کو میں تباہ و برباد کر کے گمراہ کر دوں گا۔ جی، ان مردود ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے اس آدم ذات کو میری مقابلہ میں عزت دے دی تو تیری کچھ مخلص بندوں کے علاوہ، تیری کچھ مومن بندوں کے علاوہ جتنی بھی تیری مخلوقات ہے، ساری مخلوقات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، اور ساری نسلوں کو میں گمراہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان مردود ابلیس کی جواب میں کیا کہا؟ جواب اس بات پر اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، قال اذهب، اے مردود ابلیس جاؤ، تم جو چاہو کر گزرو، جو تمہاری مرضی ہے کر لو، لیکن اس بات کو تو بھی مان لو، اس بات کو تم بھی ایک قلم میں یاد کر لو، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ جی، اللہ رب العالمین نے بھی مردود ابلیس اس بات کی دعویٰ کیا کہ اگر تیری یہ خاصیت ہے تو ہماری بھی یہ ضرورت ہے، جاؤ، قال اذهب، جاؤ تم جو چاہو کر لو، لیکن سنو اس بات کو، میری بھی ایک بات سن لو، فمن تبعک منہم، جو بھی مخلوقات تیری اتباع کریں گے، تمہاری باتوں کے نقش قدم پر عمل کریں گے، جو تمہارے پیروکار ہوں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جو بھی تمہارے پیروکار ہوں گے، جو تمہارے باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، سارے مخلوقات کو جہنم پورا پورا بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جی، اسی طرح اللہ رب العالمین سے ان مردود ابلیس کی بحث و مباحثہ ہوتے رہا، صرف نتیجتاً یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے دل میں
جلن پیدا ہو گیا، ان کے دل میں یہ حسد پیدا ہو گیا کہ میں ایک معمولی ذات مٹی کو میں سجدہ کر نہیں سکتا ہوں۔ آخر اللہ رب العالمین نے ان مردود ابلیس سے کہا، بڑے ناراضگی کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے اظہار کیا، کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود ابلیس اب تم میری اس جنت سے نکل جا، تیرے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں کہ وہی مردود ابلیس جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھا، اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے زیادہ تقوی شعار تھا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، سب سے زیادہ اللہ والے تھا، لیکن جب اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ان کے دل میں یہ جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا کہ میں ایک معمولی مٹی کو سجدہ کر نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نیکیوں کو غارت کر کے قیامت تک کے لیے ان کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ جی یہ ہے حسد کرنے کا نتیجہ۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر رائی کی دانے کی برابر بھی حسد ہوگا تو ان کے نامہ اعمال غارت کر کے، تباہ و برباد کر کے، اس کے اچھے حسنہ اعمال کو کھا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ حسد ایک ایسی ناسور بیماری ہے، جب کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے، حسد ایک ایسی خطرناک آگ ہے، جب کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے تو اس وقت ان کے دماغ و دل و دماغ میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ ہمارے بھائی ہے، ہمارے باپ ہے، ان کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ سماج میں ہمارے کون بڑے کون چھوٹے ہیں۔ مثال حابیل اور قابیل کا دیکھ لیجیے۔ حابیل چونکہ بڑے متقی و پرہیزگار تھا، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل کرنے والا تھا، تہجد گزار تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانیاں پیش کی۔ اللہ رب العالمین کی رسالت میں حابیل کی قربانی پیش کر لی گئی، اور قابیل کی قربانی جو اخلاص میں فطور تھا، جن کے اخلاص میں جلن تھی، جن کے اخلاص میں حسد و کینہ تھا، اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کی قربانی قبول نہیں کی گئی، جس کے نتیجہ میں اس قابیل نے اپنے سگے بھائی ہونے کے ناطے حابیل کو قتل کرنے پر ابھارا، قتل کر ڈالا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے حسن و کمال کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ جلن پیدا ہو گیا کہ ہمارے باپ صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے خیر خواہ پوچھتے ہیں، ان سے زیادہ تعلقات رکھتے ہیں، ان سے زیادہ محبت و شیار رکھتے ہیں، ہم سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان سگے بھائی ہونے کے ناطے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگلی کنویں میں دھکیل دیا، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے متعلق اس بات کو اعلان کیا کرتے تھے، اپنے والدین کے بارے میں اس بات کو پکار کر چیخ کر اعلان کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین۔ میرے بھائیوں، ان نالائق کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے باپ ایک نبی ہے، نبی ہونے کے ناطے میں اپنے باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کو یہ دل میں جلن پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے کے ناطے میں اپنے سگے بھائی ہونے کے ناطے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگلی کنویں میں دھکیل دیا۔ میرے بھائیوں، حسد کرنے کی برائیاں اتنی بھیانک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر کسی مومن بندوں کے دل میں اگر کسی طرح کی بو پائی گئی تو سن لیجئے اس کے نامہ اعمال رب العالمین کے دربار میں قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد، سن لیجئے کسی بندے کے دل میں با ایک وقت دو چیزیں اکٹھا جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با ایک وقت دو چیزیں کسی مومن بندے کے دل میں جمع ہو نہیں سکتا۔ وہ دو خصلتیں کیا ہے؟ الایمان والحسد۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر سچا پکا ایمان ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کے دل میں کبھی بغض و عداوت و دشمنی کی بو پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی کے دل کے اندر بغض و عداوت کی دشمنی کی بو پائی گئی تو پھر وہ سچے ایمان سے خالی ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من فارق الروح جسدہ وهو بری من ثلاث، جس شخص کی جسم کی روح سے تین چیزیں بری ہو گئی تو مان لیجئے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوں گے۔
नंबर 1 वल हसद, जिस इंसान के अंदर अगर हसद की बरी पाई गई, हसद से बरी है, वो शख्स जन्नती है। वह दैन, कर्ज लेन देन के मामला बिल्कुल बरी पाई गई, वो शख्स जन्नती है। वल गुलूल, और तीसरा है अमानत का खयानत करने वाला। अगर खयानत उसके दिल में बरी है, खयानत नहीं पाई गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी मोमिन बंदे के दिल में हसद की बू पाई गई तो उसके ईमान उस तरह गारत हो जाएंगे, उस तरह बर्बाद हो जाएंगे, उस तरह जलकर खाकिस्तर हो जाएगी, जिस तरह मरदूद इब्लीस के नामा अमाल को गारत करके कयामत तक के लिए उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ठेकेदार बना दिया। मेरे भाइयों, हसद करने से उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। वक्त भी मजीद होने जा रहा है। मुख्तसर आपके सामने मुस्नद अहमद की एक लंबी हदीस है, मुख्तसर में आप लोगों के सामने बयान करता हूं। मुख्तसर हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम तमाम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिस शूरा में बैठे हुए थे। एक सोहबत में हम लोग बैठे हुए थे और इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबाए किराम से इस बात की मुखातब कह रहे हैं कि देखो अभी हमारी इस जमात में, हमारी इस मजलिस में एक ऐसा शख्स नमूदार होने वाला है, एक ऐसा शख्स आने वाला है, एक ऐसा शख्स तशरीफ आवारी होने वाला है जो शख्स जन्नती है। दूसरे दिन जब तमाम सहाबाए रसूल इकट्ठा मुजतमी हुए बैठे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बात को दोहराई कि हमारे मजलिस में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो जन्नती है। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को दोहराई कि हमारे मजलिस में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। और उसी मजलिस सोहबत के अंदर एक सहाबाए रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। तीसरे दिन